اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق طریقہ بتائیں۔ بھائی شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو محبت دو، عزت دو، اس کی رسپیکٹ کرو، اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ بھائی میری بیگم آئی ہے تو ٹھیک ہے اماں آپ کی بہو ہے، لیکن کائنڈلی کوشش اس کی کریں کہ جب بھی کوئی آرڈر ہو تو لہجہ تھوڑا سا نرم لہجہ ہو، طنز والا لہجہ نہ ہو۔ سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا، گھر میں جو وہ زبان سے آگ لگتی ہے، پتہ ہے آپ، اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے، بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے۔ اب جیسا میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا بہت اچھی روٹی پکائی ہے، تھوڑا سا یوں کر لو گی تو اور اچھی ہو جائے گی۔ وہ ساس پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی، پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی۔ تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں میری غیبتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں۔ اسی طرح اگر اماں کبھی کوئی سختی سے بیگم سے بات کر لے تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دینا، اماں کو آگے سے رپلائی نہ کرنا، کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی دو چار چیزیں ہی ہیں، پھر بھی پڈا پھر بھی ہوگا آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا اچھا اللہ آ گیا، ہنسی خوشی نہیں گزرے گی۔ ایسے ہی اللہ میاں چاہتے ہی یہی ہے کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں، یہ اللہ کی منشا ہے۔ خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت۔ دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں۔ آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے بھائی، شوگر اس طرح سے ہوتی ہے، یہ احتیاط کرو تو شوگر نہیں ہوگی، ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے، یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا۔ ڈاکٹروں کی پوری رپورٹیں ہیں نا اس پر، اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے، گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں، یہ غذائیں کھاؤ گے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے، اتنی ورزش، یہ فلانا ڈمکانا۔ ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا؟ کیا کہ بھائی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت، فلاں نے ساری چیزیں کی تھی، اٹیک سے ہی مرا تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ فلاں میں شوگر کی کوئی علامت نہیں تھی لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے اس دن جس دن اس کی شوگر ہائی ہوئی ہے، کریلے کا جوس پیا تھا اور شوگر، حالانکہ کریلے کے جوس میں شوگر کا کوئی ہے۔ تو بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی۔ تو یہ اللہ میاں نے رکھا ایسا ہے کہ بھائی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے، ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ کرنا چاہیے، اس مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر بھی جب شوگر ہونی ہوگی، ہارٹ اٹیک ہونا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ میاں نے اس دنیا کو ٹینشن فری بنایا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک ٹینشن ختم ہوگی نا تو دوسری ٹینشنیں شروع ہو جائیں گی۔ بعض دفعہ جو چیز ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے وہی ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے سارے مزے دنیا میں میرے بھائی اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں۔ تو جب شادی ہوگی تو بیوی کتنی بھی اچھی ہو، تھوڑے دنوں کے بعد پھڈا منہ سے بول لو تاکہ یاد رہے آپ کو، ہوگا۔ شوہر کتنا ہی اچھا ہو، تھوڑے دنوں کے بعد عورت کا اس سے جھگڑا ہوگا، بیوی کتنی اچھی ہو، کیونکہ اس لیے لڑتے ہیں یہ کم وقت۔ بیوی کا اچھا ہونا ہی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شریف بیوی مل گئی، اب وہ ہر چیز برداشت کر رہی ہے تو ہونا تو چاہیے تھا کہ لڑائی نہ ہو، لیکن مرد اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں گھر دیر سے آتا ہوں تو یہ پوچھتی نہیں ہے، لڑتی نہیں ہے، جتنا خرچہ دے دیتا ہوں اس پہ گزارا کر رہی ہے، تو وہ اور ہاتھ دبانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میری اتنی اچھی بیوی مل گئی تو اگلی عید پہ میں ڈبل خرچہ دوں گا اس کو، نہ نہ نہ، وہ کہے گا یار یہ تو بیوقوف مل گئی ہے، تو وہ ہاتھ کھینچنا شروع کر دے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت کر رہی ہے تو ایسا کام لینا شروع کر دیتا ہے، اس کا آرام، اس کے نیند کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو انسیکٹس ہیں یہ بعض دفعہ شوہر کے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں پوری زندگی کبھی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں، حالانکہ بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے وہ، پوری زندگی میں میرے اور میری زوجہ کے درمیان کبھی اونچی آواز سے بات نہیں ہوئی ہے۔ ایسے خاندانی لوگ بھی ہیں دنیا میں، رہے ہیں، لیکن آج کل پتہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی نیک بیوی مل گئی تو آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا
وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایب نارمل ہے, یا شاید میں نے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دی ہوئی ہے جو اتنی ہنسی خوش زندگی گزار رہی, مجھے تھوڑی سختی کرنی چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی یہ تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے, جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے, جب پیزے کے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے. ماشاء اللہ جب 12 بجے سو کے اٹھو تو 12 بجے سو کے اٹھتی ہوں, میں کچھ نہیں کہتا. تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا, تو پھر وہ اور نچوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ دونوں کے ساتھ ہے, تو اس لیے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے. اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے, اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے, یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے. تو اسی طرح چلے گا گھر, ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو, تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو. اور یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں, جو تجربے کار, میرے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی, کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہا ہو نا, چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے, اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جایا کرو. یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی, پھر واپس نیچے آتی ہے, پھر آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے تھوڑے دن تک. اب سمجھ جاؤ جب 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا, اب سمجھ جاؤ کہ اب ہونے والا ہے پھڈا, تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہو یار, تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی, اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے, نارمل. ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کیا نا اپنے آپ کو, اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, تو گھر کو اجڑ جائے گا. تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے, تو ذہنی طور پر کیا رہو گے, تیار. اور یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے, یہ جو وقتی طور پہ ایک پھڈا ہوتا ہے نا, یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, انڈیا کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کا میں کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے, کہ یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا WHO کے مطابق نا اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا, یعنی جن کو یہ ہوتا ہے نا وہ بیمار نہیں کہلاتے, وہ بھی ہیلدی لوگ ہی ہوتے ہیں. بھائی سال میں 1 دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے, 2 سال میں 1 دفعہ موشن لگ گئے, اس طرح کا چلتا رہتا ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یار, اب یہ کیا, یہ تو چلے گا, ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے. بیماری سے وہ بیمار کہ جو, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. شوگر کا مریض بیمار ہے, ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے, بیمار ہے, کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے, بیمار ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا ہے, 20 قسم کی بیماری. لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, یہ سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. جن کو یہ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو. یہ ہم بچپن میں حکیموں سے سنا کرتے تھے کہ کبھی کبھار نزلہ ہو جانا یہ صحت کے لیے, کبھی کبھار, ایسا نہ ہو ہر تھوڑے دن میں دوسرے کے منہ میں جا کے چھینک رہے ہوتے بعض لوگ, کبھی کبھار. تو یہ اچھا ہوتا ہے ایسے. یہ آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کی مثال ایسے, جو فوج لڑتی رہتی ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے. جس فوج نے صدیوں سے کوئی جنگ ہی نہ لڑی ہو, وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے. اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا, فوج نے دفاع کیا, کبھی ادھر سے بغاوت, کبھی ادھر سے, جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں, جنگ لڑنا بھول جائیں گے یہ. تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم, جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں, تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے, ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے, تو وہ کیا رہیں گے, اسٹرانگ. اور اگر آپ نے ان کو لڑنے, اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا, ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا رہے ہو پانی آپ, اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں, تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے. وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے. پھر کسی دن کوئی آڑا ترشا وائرس چلا گیا تو وہ ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے, یا ایک آدھ بیکٹیریا چلا گیا, وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے. تو اسی طرح یاد رکھو, جن گھروں میں 1-1.5 مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے بوسٹ کرتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو پتا چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے, کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے, کچھ دوسرے کی. کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا کریں, اب بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا کہ اب گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں آپ, یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے, یار چلاؤ یار.
تو عورت بھی برداشت کر لیتی ہے تھوڑے دنوں میں, بھائی میاں کو اس بات پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, چلو یار. تو یہ برداشت ہی تو زندگی کی یہ کی ہے. جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ گھر چلا سکتا ہے, نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. ماں باپ اسی لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں. او بھائی اسی لیے پیدا کرو کہ تھوڑا لڑیں آپس میں, کیونکہ اگر بچے ایک دو ہیں تو وہ ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے, ان کی ساری چاہتے ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں. ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا. وہ کیا کرتے ہیں, ادھر مار دیا, ادھر ایک. ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا. اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے کو اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ. اور وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا, خیر ٹھیک, بچوں کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر بھی ٹھیک ہو گیا. تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں. تو ٹائم بھی لگا, یہ بچے کے لیے کیا ہے, تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا. تکلیف ہو رہی ہے, ایک ہفتہ روئی چیخی چلائی, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پہ. وہ بچے کیا کرتی, 2 دن میں زخم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ, تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی. تو بچے مارتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہے. ہاں بڑے ہو کے نہ لڑیں, وہ بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں, تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایہ کے, رکشے میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے, گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے, ہاں بھائی اتنے پیسے, نانی کے جانا ہے, والدہ کے جانا ہے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے. بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں. میری ایک بچی نا ابو بنی ہوئی ہے, اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے, میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے. دوسری کہہ رہی ابھی تو گئی تھی. اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہوتے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. جس گھر میں بچے ہو نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. تبھی تو انگریز کتے, ہمارے ایک امریکہ میں رشتے دار ہیں, پرسوں ان کا فون آیا, وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ریزیڈینشیل ایریا میں رہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا گوروں کا کلچر تو بتائیں. آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کیا گورے کی فیملیز رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے, یہاں گورے. یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی, وہ بیان سنتے بھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں, یعنی خاندانی گورے ہو گئے نا, فیملی والے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے, ایک کتا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی ہے؟ FRC جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, تو جگہ ہوگی کھانے میں, اتنے لوگ آ جائیں. تو میں نے کہا تو اور جو لیفٹ سائڈ پہ, انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک فیملی. وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے, کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بھائی دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر. تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں, ان کے پاس 2 کتے ہیں. ابے میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا؟ بس کرو, FRC میں کتے ڈالو گے کیا ہے بھائی؟ ادھر بھی فیملی, ان کے 2 کتے, وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بیوی بھی ہے, فیملی والے لوگ. تو کیا بات کر رہا تھا, ادھر کدھر سے چلی گئی. ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی؟ تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو؟ انسان بہتر نہیں ہے کیا؟ اولادیں پالو نا. تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کرایہ دو کر, میں نہیں دوں گا, ایسے نا. وہ پھر وہ جیسے, اچھا اتنے میں کیا ہوا, میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی. تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا, وہ بھی میرا خیال ہے 7 سال یا 6 سال کی ہوگی بڑی والی. اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ہے. اب مجھے یاد نہیں کیا بات تھی. وہ بڑی گئی, تباہ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. مجھے غصہ بھی آ رہا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا.
اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کی ہے, اب میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے. وہ 6 سال والی گئی, 5 سال والی کو اس نے کھینچ کے لگایا تھپڑ, اور وہ چیخ کے رو رہی ہے, میں اس کو چپ کرا رہا ہوں. مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا. تو وہ کیوں لگا دیا اس نے؟ بچوں کو ہوتا ہے کہ یار اپنا تھوڑا سا کیا جماؤ. ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے. اس نے کہا ابا نے شکایت لگائی ہے تو اب تو میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ کھڑی بھی ہے جا کے. تو غلط ہے, تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے, لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے امیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے؟ جو چھوٹی والی کا, جس کو تھپڑ بولو لگائے. اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی امیون سسٹم بوسٹ کر رہے ہیں تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے. کیونکہ لبرل لوگ جب میرا بیان سنتے ہیں نا تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تحمل پیدا کر. تھپڑ کھلانے کا تحمل نہیں پیدا کر رہے الحمدللہ. ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو, اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے, پھر نہ شوہر کی تھوڑی سی الٹی سیدھی برداشت ہوگی, نہ ساس کی برداشت ہوگی, اور پھر ساس بننے کے بعد بہو کی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے. کسی کی کوئی برداشت, پھر انڈیویجولی لائف گزاریں گے. کتے کو برداشت کریں گے بس, یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا. سمجھتا نہیں ہے بات کو.